وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 49-50، درس نمبر 1094. آج کا موضوع: کیا ہم عذاب علیم سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون. جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین. ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ. ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین. اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین. نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 49. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم. اور میرا عذاب وہی دردناک عذاب ہے. سامعین اکرام، اہم آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے غفور الرحیم ہونے کا بھی ہمیں بتا رہے ہیں اور عذاب کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں جو انسان آیا ہے وہ یا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا یا وہ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب میں کا شکار ہوگا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. یعنی دوسرے الفاظ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ کامیاب ہوں گے، زندگی ایک امتحان ہے، تو یا تو انسان کامیاب ہو جائے گا یا ناکام ہوگا. 2 ہی صورتیں ہیں، پاس یا فیل. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نتیجہ ڈرا ہو جائے گا، نہ پاس نہ فیل. ایسی کوئی صورت نہیں ہے. اچھا، دوسری بات اس میں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اگر آپ زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے
تو آپ اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ یہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں۔ زندگی کو اگر آپ امتحان نہیں سمجھتے، آزمائش نہیں سمجھتے، تو پھر آپ یقیناً اس میں فیل ہو جائیں گے۔ امتحان سمجھ لیں گے۔ دیکھیں، ایک طالب علم ہے، مطلب جو چھوٹی چھوٹی مثالیں دینی پڑتی ہیں، ایک طالب علم ہے، وہ سارا سال محنت کرتا ہے، لیکن امتحان کا اسے کوئی تصور نہیں ہے، تو امتحان کی ڈیٹ اسے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ دیکھیں، جس طرح ہم اس وقت مسلمان قوم 2021 کے مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، جس طرح ہم اپنے نتائج یعنی امتحان سے بے خبر ہیں، اسی طرح ہم اپنے نتائج جو ہمارے سامنے آنے والے ہیں تو اس سے بھی ہم بے خبر ہیں۔ اور دیکھیں، اس میں ایک اور بات ہے، یہ ہم میں سے ہر انسان یا تو اپنے لیے آگے کچھ اچھا بھجوا رہا ہے یا برا بھجوا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اگر ہم اپنے لیے کچھ اچھا نہیں کر رہے اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لیے، اصل تو نتیجہ تو ادھر نکلنا ہے نا۔ اگر ہم کچھ اچھا نہیں کر رہے تو ہم یقیناً برا کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر آپ روشنی یعنی اللہ کی نور کو اپنے دل میں نہیں لاتے تو آپ کا دل تاریک رہے گا، کیونکہ تاریکی تو آپ کے دل میں ہے۔ اس اندھیروں کو تو نکالنا ہوگا اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے، لیکن اس کے لیے پہلے ارادہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیں۔ تو دھوکے کا دیکھیں، ایک تو میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ دھوکے میں نہ آئے، شیطان کا دھوکہ، نفس کا دھوکہ، ظاہر کا دھوکہ۔ اور پھر میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ ایک کام نہیں ہوگا اور آپ خوش فہمی میں ہیں۔ اب ہماری خوش فہمیاں کیا ہیں وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان تو ٹھیک ہے، قانونی آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ حقیقی مسلمان تو نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی بھی اسلام کے بارے میں نہ سوچا ہے، نہ سمجھنے کے لیے آپ تیار ہیں، اور اگر سمجھ بھی گئے تو آپ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر کو آپ باطن پر ترجیح دینے کے لیے اصولاً آپ تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو نقد سودا ہے، نو نقد نہ تیرا ادھار۔ تو ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے سارا کہ یہ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہے، پھر اس کو خوش فہمی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے انکاری ہے کہ زبان سے دعویٰ کرنے والے مومن ہیں، اللہ انکاری ہے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب دیہاتی آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیں نہیں تم ایمان نہیں لائے ہو۔ مکے کا ماحول تھا، فتح مکہ ہو گئی تھی، لوگ آ رہے تھے، مختلف لوگ آ رہے تھے کہ اب تو بھئی اسلام کی حکومت ہوگی تو ہم بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں، جس طرح ہم آج معاشرے کے دباؤ میں یا بہاؤ میں اپنے آپ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ہم بھی اسی دوڑ میں شامل ہو گئے، اور بہت سے اس دوڑ نے جو ہے بہت سے قیمتی نوجوانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ ٹھیک ہوتے ہیں سب، بچپن میں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن رہنمائی بھی ہوتی، ایک تو رہنمائی نہیں ہوتی، پھر ظاہر میں کچھ دین کا نام لینے والے افراد جو ہے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ دین کی طرف سے جو بعض لوگوں نے گمراہی پھیلا رہے ہیں، اور گمراہی کیا ہے؟ قصے کہانیاں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ قصے کہانیاں غلط ہوں گی، صحیح ہوں گی، لیکن پہلے تو دیکھیں، آپ دین کی بنیاد تو بنائیں،
آپ تو انسان کو کفر سے اسلام قبول کروائیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، لیکن ایسا تو کوئی نہیں کر رہا۔ آپ دیکھ لیں شریعت چند یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بہت بڑا گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ تم اپنے زندگی کو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے اپنے اندر لے آؤ۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا ایک گروہ ایسا ہے کہ دونوں جہان کی کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، بجا بالکل صحیح بات ہے، لیکن پہلے آپ مسلمان تو کرو، پہلے تو آپ یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف تو دعوت دو، اللہ کو تو وہ منزل بنائیں، اللہ کو تو وہ مقصود حیات بنا لیں، اللہ کو محبوب واحد بنا لیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ بنا کسی مقصد کے ایک راستے پر چلنے لگے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں بہت بڑی تعداد دین پر عمل کرنے والوں کی اپنے مقصد حیات سے غافل بھی ہے، اور ان کا قبلہ اور کعبہ دنیا ہے، زندگی وہ دنیا کے لیے گزار رہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے، اکثریت ایسی ہے جو بظاہر دین کے کام کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے، اور یہ گوشہ درود اور فلانا یہ اعمال تو کر رہے ہیں، لیکن وہ ہیں دنیا دار۔ یہ سارے اعمال ٹھیک ہیں، معاذ اللہ میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن دیکھیں نماز اگر کوئی پڑھتا ہے، ایک مشرک اگر نماز پڑھنے لگے تو اس کی نماز تو نہیں قبول ہوگی۔ تو ہمارے سوچ میں اور جو خیال میں تو شرک سے بھرپور ہے۔ شرک کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کرتے رہیں، دین کے کچھ اعمال کر لیں تو یہ تو شرک ہے، کچھ مانتا ہوں کچھ نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ تو بڑا ناراض ہوتا ہے اس بات پہ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض پہ عمل نہیں کرتے؟ پس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا، لیکن اس کے لیے شرمندگی ہے دنیا میں، رسوائی اور شرمندگی، خزی، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ دیکھیں اللہ کے کلام کو سمجھیں، اپنے گمان اور خیالات کو چھوڑ دیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مالک اور آقا تو وہی ہے، یعنی وہ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے دین کا نام لینے والو اور برائے نام عمل کرنے والو، تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلے نہیں کروں گا کہ جس طرح تم نے توقعات لگا رکھی ہیں تو اس طرح میں فیصلے کروں، نہیں۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے برائی کی اس کو سزا ملے گی، اور ہم تو برائی نہیں بلکہ شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ واضح طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمارے جو زندگی ہے وہ شرک سے بھرپور ہے۔ دیکھیں توحید کیا ہے کہ آپ ایک اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، قرآن میں ہے، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ اطاعت میں، نہ محبت میں، نہ مقصد میں۔ ہمارا تو مقصود دنیا ہے، ہمیں محبوب بھی دنیا ہے، مطلوب بھی دنیا ہے، اور دنیا کے آپ دیکھ لیں عام طور پہ، دیکھیں آپ ذرا توجہ سے میری بات سنیں، مجھے یعنی آپ ہی کے لیے میں یہ بات چیت کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہم لوگ اس وقت ہماری ترجیح نمبر 1 دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہے، بہت سے دیندار لوگ بھی ان کی ترجیحات دنیا ہے، اور یہ تو توحید نہیں ہے، یہ شرک ہے۔
قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے بارے میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ اور بھی ند شریک بنائے ہوئے، اب کرتے کیا ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں جن چیزوں سے جیسے وہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے یہ ہے سامنے کرام، سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت ایک تو کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں آج جو صورتحال ہے میں آپ کو واضح طور پر، آج اللہ سے ہماری کوئی محبت نہیں ہے، اور ساری محبت ہماری ظاہر کے لیے وقف ہے۔ یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میرے بینک اکاؤنٹ، اور یہ میرے پلازے اور کارخانے، بس دیٹس آل، ختم ہو گئی بات۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ تو ہمارا کوئی مقصد نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ جس شرمناک طریقے سے ہم نے جنت اور دوزخ کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ تمام معاشرہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور جو بے غیرتی ہم کر رہے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے سلسلے میں، بے غیرت بنے ہوئے، اللہ ہمارا آقا ہے، نہ مولا ہے، نہ کارساز ہے، نہ رب ہے حقیقی، ہم تو دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیں باتیں سوچنے کی ہیں۔ میں نے اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اب اس میں خبر ہے، نبئ عبادی، خبر دے دیں میرے بندوں کو، اطلاع دے دیں کہ ان دونوں صورتوں میں سے، ان دونوں سلوکوں میں سے ایک سلوک ضرور ہوگا، یا تو میں ان کو بخشش کر دوں گا۔ بخشش کس کی ہوگی؟ بخشش ہوگی مومن گناہگاروں کی، مشرکوں کی نہیں ہوگی۔ ہم میں تو شرک ہے۔ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا اور بھی آپ نے معبود بنائے ہوئے، صفاتی شرک ہے یہ۔ اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے خالص، لیکن آپ اطاعت تو اپنے جی کی کر رہے ہیں، من چاہی زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات کا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس کی جو نزاکت ہے اس کا احساس نہیں ہے۔ اس شرک میں ہم مبتلا ہیں، الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اور عام طور پہ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، جو بھی معاشرہ ہے یہ سارے مسلمان، ان کی منزل دنیا ہے ظاہر، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر جو کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ تو کلمہ توحید ہے، اور اس پہ ہمارا اصرار ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، لم تقولون ما لا تفعلون، اے مسلمانوں کیوں ایسی بات کرتے ہو جو کرتے نہیں، جس پہ عمل نہیں کرتے۔ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ بہرحال دیکھیں مسئلہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ ہم سب دیکھیں عذاب العلیم، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، عذاب العلیم سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کو اس کے لیے اس کے پھر تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ سے بیعت کر لیں، اپنی جان و مال کا سودا کر لیں اللہ سے، کسی بھی انسان کے ذریعے۔ خود آپ نہیں کر سکتے یہ سودا، کوئی مقبول انسان، کوئی نائب نبی، کوئی وارث نبی، کوئی اللہ والا، کوئی سچا شخص جو اللہ کا بندہ ہو، جو مقبول خدا ہو، اس کے پاس آپ نے جانا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ بھئی تم میری بیعت کرا دو، میں تم سے کرتا ہوں، تم میرا سودا منظور کرا دو۔ بہرحال وہ تو پھر تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اکیلے آپ یہ سودا نہیں کر سکتے، لیکن عذاب العلیم سے بچنے کے لیے آپ کو ایک سودا کرنا ہوگا، اللہ کو منزل بنانا ہوگا،
اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی پہچان حاصل کریں کہ آپ ہیں کون. ہم تو دیکھیں بڑی یعنی اکثر میں کہہ دیتا رہتا ہوں، ہم ظاہر کے خول میں بند ہیں. میں خواتین سے مخاطب ہوں. آپ نے کبھی سوچا، اس جسم سے پرے ہٹ کے سوچا کہ میری حقیقت کیا ہے؟ نو. بس آپ کا ایک مخصوص دائرہ ہے جو شادی شدہ خواتین ہیں جن کے شوہر ابھی زندہ ہیں. بس وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بس اپنے شوہر کے ہیں. وہ تو ایک بات ٹھیک ہے، مطلب ایک رسمی سی بات ہے وہ، لیکن شوہر تو آپ کے ساتھ قبر میں نہ لیٹے گا نہ حشر میں ہوگا آپ کے ساتھ. میں ویسے ہی آپ کو بات کر رہا ہوں، خواتین کے بارے میں بات کر رہا ہوں فی الحال، کہ آپ خواتین کہ میرا مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جان کے زندگی گزاریں، اپنے آپ کو بھول کے زندگی نہ گزاریں. خواتین سے میں کہہ رہا ہوں ہم تو اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزاریں. دیکھیں ہمارا بس ایک مخصوص دائرہ کار ہے، ایک مخصوص سے دائرے. وہ کنویں کے مینڈک کا حساب ہے نا. کنویں کا مینڈک جو ہے وہ بس کنویں کو ساری دنیا سمجھتا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا نا، کنویں کا مینڈک تھا، باہر سے ایک دریا کا ایک مینڈک کنویں میں آ گیا کسی بھی وجہ سے. وہ ویسی مثال ہے، قصہ ہے، ضروری نہیں ہے. تو مینڈک جب کنویں میں بند ہو گیا تو اس نے کنویں کے مینڈک سے کہا کہ تم تو بڑی تنگ جگہ میں رہ رہے ہو، باہر نکلو اس سے. تو کنویں کے مینڈک نے اپنے کنویں میں ایک تھوڑا سا دائرہ لگایا. دیکھیں مثال ہے، کوئی بات نہیں. دائرہ لگایا تھوڑا سا 2 انچ کا یا 3 انچ کا، کہ بھئی تمہارا جو باہر تم کہہ رہے ہو تو وہ اس چھوٹے دائرے کے برابر ہوگا، یہ 2 انچ کے. کہتے نہیں اس سے بڑا ہے. جو دریا کا مینڈک تھا اس نے کہا یہ نہیں اس سے بڑا ہے. تو اس نے پھر وہ دائرہ ڈبل کر دیا، 4 انچ کا کر دیا مثال کے طور پہ. ان کا اب اس سے بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے. اس نے پھر 4 گنا زیادہ کر دیا، بڑا 8 انچ کا کر دیا. اور پھر پوچھا کہ کیا اتنا ہے تمہارا باہر جو تم مجھے خبر دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں اس سے بھی بہت بڑا ہے. اس نے کہا کہ کنویں کے مینڈک نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارا جو باہر ہے میرے اس جہاں میں رہ رہا ہوں اس سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ ایک مثال ہے. دیکھیں ہم وہ کنویں کے مینڈک ہیں، بس یہی ہم نے ایک زندگی بنا رکھی ہے، یہ شوہر اور یہ بیوی، اور آپس میں کھچ کھچ. شوہر بیوی کو غصہ کرتا ہے، بیوی شوہر پہ برستی رہتی ہے، بس چھوٹے باتوں پہ. میں ناراض ہوں میں نہیں بولتی، شوہر کہتا ہے میں ناراض ہوں میں نہیں بولتا. دونوں مطلب یہ ہے کہ ایک دیکھیں محدود دنیا ہے. یہ شوہر اور بیوی کی میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ واقعاتی ایک چیز ہے نا، ایک حقیقت ہے. یہ آپ اگر ایک گھریلو زندگی گزار رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم سب میں انانیت ہے، فرعونیت ہے. وہ فرعونیت اور انانیت اور وہ نفس امارہ وہ پھر ہمارے آپس کے تعلقات میں وہ پھر سر اٹھاتا ہے. بیوی کوئی بھی اپنی مرضی کے خلاف کام نہیں برداشت کرتی، بس غصہ اس کی ناک پہ ہوتا ہے. اسی طرح شوہر میاں ہے، کوئی بھی اپنی مرضی کے خلاف، اور بعض شوہر تو مطلب بہت برا سلوک کرتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، جو بھی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب ایک خاص دائرے میں بند ہیں. اس کے علاوہ نہ ہماری کوئی سوچ ہے اور نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بہت بری بات ہے، یہ بڑی نقصان دہ سوچ ہے کہ آپ ایک مخصوص دائرے میں بند ہیں. باہر نکلیں اس سے. مادہ آپ کا مکان نہیں ہے، آپ نے مادے میں نہیں رہنا. آپ کی حقیقت بھی مادہ نہیں ہے. یہ ظاہر جسم آپ کی حقیقت نہیں ہے. آپ کے تو اندر اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے جو ہم نے ابھی پڑھی تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. وہ امر ربی ہے، وہ اللہ کا نور ہے، اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے آپ کو اس نے اس دنیا میں بھجوایا، انسان بنایا اور چند لمحات دیے.
میں زندگی کو چند لمحات، آخرت کے مقابلے میں تو چند گھڑی کی ساتیں ہیں بس. الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم کأن لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم. آپس میں یعنی جان پہچان کریں گے اور خیال ان کا کیا ہوگا کہ بس چند گھڑی رہتے ہیں، چند گھنٹے. کیا 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 6 گھنٹے خیال کر لیں. او بعد یومن او بعد یوم، دوسرے الفاظ ہیں، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، آدھا دن. تو دیکھیں اس آپ کی بھلائی ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے. میں خود یعنی میں اگر اپنی حقیقت کو جان لوں، اپنی منزل کے اللہ کو اپنی منزل بنا لوں، اللہ پر ایمان لے آؤں، تو اس میں میری بھلائی ہے. اور پھر اللہ کے راستے پر چل پڑوں تو اس میں میری بھلائی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. بہرحال تو وہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ عذاب علیم سے اگر آپ نے بچنا ہے تو پھر اس کے تقاضے ہیں. اس وقت ہم نہ تو کوئی تقاضا جانتے ہیں. اب یہ تقاضے کا یعنی میں نے جملہ کیا کہا کہ عذاب العلیم سے بچنے کے تقاضے ہیں، وہ آپ نے پورے کرنے ہوں گے. کسی بھی دنیا کی دیکھیں کوئی بھی چیز ہو، اس کے تقاضے ہوتے ہیں. دنیا کی جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، ہر ایک چیز کا ایک تقاضا ہے، ہر کام کا ایک تقاضا ہے، ضرورت ہے، اس کا تقاضا ہے. تو اس کے مطابق ہی سارے کام چلتے ہیں. تو آخرت وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت میں کیا ہوگا، یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. یہاں بھی یہی ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. یہ خبر اعلان کر دیجئے، اعلان، نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے. تو بہرحال دیکھیں عذاب العلیم سے میں آپ کی بات کر رہا تھا، آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر عذاب العلیم سے بچنا ہے تو پھر تقاضے ہیں. پہلا تقاضا کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں اور یقین کر لیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. اللہ کو اپنی منزل بنا لیں. پھر آپ کو اس کے بعد آپ کو چلنا ہوگا. اس کا تقاضا کیا ہے؟ پھر آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا. 5 وقت اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے اور نماز کی ہر رکعت میں آپ سے مطالبہ ہے کہ تم مجھ سے سیدھے راستے کی دعا مانگو، اہدنا صراط المستقیم. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو نہیں سکتی سورہ فاتحہ کے بغیر. تو بہرحال تو یہ دیکھیں عذاب العلیم، یہ میں نے آپ کو درس کے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ بخشش کے یعنی اپنے آپ کو بخشواتے نہیں ہیں یا بخشش کے کام نہیں کرتے تو پھر عذاب العلیم لازمی ہے آپ کے لیے. تو عذاب العلیم جب آئے گا تو پھر یہ ہے اس وقت جب آپ پہ فیصلہ ہو جائے گا. اس وقت تو یہ ہے کہ ہم غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے آخرت کا، اپنی حقیقت کا، اپنی منزل کا، اپنی کامیابی یا ناکامی کا، عذاب کا ایسا کوئی ہوش نہیں ہے. آپ دیکھ لیں عام طور پہ ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر 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 ظاہر، بس بات ختم ہو جاتی. اسی میں انسان جو ہے دنیا سے کی منزل پار کر جاتا ہے، یعنی آخرت میں چلا جاتا ہے. تو بہرحال سوچنے کی بات ہے. میں اللہ نے چاہا تو جو اگلا وہ ہے درس اس میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا، پھر آگے بڑھیں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ.
ترجمہ سنا دیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اطلاع دے دیں کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب وہی دردناک عذاب ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم